أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے اللہ کی توفیق سے لطف اندوز ہو کر بتوفیق الہی اللہ کا شکر بھی بجا لائے ہیں کل دوگانہ نماز ادا کر کے. وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اہتمام کیے ہیں عبادات کا، نوافل کے ذریعے، روزوں کے اہتمام کے ذریعے، اور اسی طرح رات میں جو ہے تراویح کے ذریعے، یہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ مبارکبادی کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس مہینے کا اہتمام کیا، اس کا لحاظ کیا، اور یہ مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پورا کیا. اور جو لوگ اس سے جی چرائے ہیں، اس سے پیچھے ہٹے ہیں، عبادات کا وہ خاص اہتمام نہیں کیے ہیں، لیکن ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بظاہر عبادات تو کر رہے تھے لیکن ان کی زبانیں محفوظ نہیں تھی دوسروں کو بولنے سے، ان کے دل محفوظ نہیں تھے دوسروں کے سلسلے میں برا بھلا کہنے اور سوچنے کے سلسلے میں، یا پھر ان کے ہاتھ محفوظ نہیں تھے دوسروں کے سلسلے میں. تو ایسے لوگ مبارکبادی کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن تعزیت کے مستحق ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ نے اتنا اچھا موقع ان کو دیا، عبادت کا موقع دیا، ایسے موقع پر لوگوں کے دلوں کو نرم رکھا تھا، ایسے موقع پہ بھی اگر ان کا دل سخت رہا اس معاملے میں تو ان کو اور کیا کہا جا سکتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ تھا. اس کے اندر آدمی کا دل ویسے بھی نرم رہتا ہے، اور آپ ایک نظر اپنی اس مہینے کی پچھلی زندگی پر ڈالیے کہ یہ مہینہ آدمی کا گناہوں سے بچتا ہوا گزرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خالی رمضان المبارک میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، دیگر مہینوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے؟ ایسی بات ہے کیا؟ بلکہ یہ مہینہ، جیسا کہ گزشتہ کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ آپ کو اگلے 11 مہینے کس طرح گزارنا ہے. اور اس مہینے کے اندر جو تربیت ہوئی آدمی کی، سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو تقوی حاصل کرنے کے لیے جہاں آدمی کو مشکوک چیزوں سے بچنا ہی پڑتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کہ آدمی کیا حرج ہے کھانے پینے کے اندر، لیکن اس مہینے کے اندر روک دیا گیا. اسی لیے آدمی کو اگر اپنے آپ کو کچھ اللہ کا محبوب بنانا ہے تو آدمی کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور یہ چھوڑنا ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیے بھی آپ کو کبھی نہیں ملنے والا ہے. اگر آپ چھوڑتے ہیں کوئی چیز تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے اچھا، اس سے بہتر اس دنیا میں ملنے والا ہے جس دنیا میں اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ دنیا آخرت کی دنیا ہے.
اسی لیے جہاں ہم یہ مہینہ گزارے ہیں، اب سچی پکی توبہ کر کے یہ عہد کر لینا ہے پہلا کام کہ ہم انشاءاللہ جس طرح یہ مہینہ پاک و صاف گزارے ہیں، گناہوں سے پاک، دوسروں کے سلسلے میں کچھ کہنے، بولنے، سننے، سوچنے، ہر اعتبار سے جس طرح ہم نے یہ مہینہ گزارا ہے، اسی طرح ہم اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے، اس مہینے کے ذریعے حاصل کیے جانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دم کروٹ بدل لی کہ ایک مہینہ ایسا گزر رہا ہے کہ ہم جو چاہے کر رہے ہیں، جیسا چاہے کر رہے ہیں، تو ہم ایک دم بدل گئے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بدل لیا، سر پہ ٹوپی بھی آ گئی اور بدن پہ وائٹ کرتا بھی آ گیا، اور پھر جو ہے ہماری نظریں جو ہر طرف اٹھتی تھی وہ بھی نیچے ہو گئی۔ یہ ہم ایک دم اپنے آپ کو بدل لیے۔ اس بدلاؤ کو باقی رہنا ہے، جو ہم نے اپنے آپ کی تجدید کی ہے، اپنے آپ کو سدھارا ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے، اس بدلاؤ کو باقی رکھنا ہے۔ یہ باقی رکھنا انسان کے لیے ایک اہم چیز یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اس کے لیے اور کیا چاہیے اللہ کے علاوہ اس کو؟ جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ جب آدمی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے کل قیامت کے دن، تو اس کو یہ جنت کی نعمتیں پھیکی دکھنے لگتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قربت بڑھانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو خوب بڑھانا ہے، اور احکام شریعت کے مکمل طور پر پابند رہنا ہے۔ جس طرح ایسا نہیں کہ شریعت پر عمل صرف ایک ہی مہینہ تھا، باقی جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں اہتمام کرے ہر چیز پر عمل کرنے کا، اس طرح دوسرے مہینوں میں بھی کرنا ہے۔ خاص طور پر جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، انسان کی زندگی کا جو جز ہے وہ ہے سنتوں پر عمل۔ ایسا کبھی تذکرہ کرتے ہیں، آپ سنت کے مطابق کیجئے، آپ فلاں کام سنت کے مطابق، سنت ایسی ہے، اس طرح کیجئے، تو فوراً ہمارے لوگوں کے پاس سے یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں، وہ خاندان والے ایسا کہتے ہیں، وہ فلاں رشتہ دار ایسا کہتے ہیں، بھائی کو ایسا لگتا ہے، وہ فلاں کو ایسا لگتا ہے، یہ کہہ کر ہم سنت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو قدم اٹھانے کی ہے کہ آپ پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر اگر آپ سنت کا اہتمام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ اس میں کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ اس میں کیوں پابند نہیں ہو جاتے؟ آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، تو آپ کے اندر کیا برائی پیدا ہو جائے گی؟ کیا آپ کو نقصان ہو جائے گا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اصل ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ خالی زبان سے بولو، دوسروں کے کان کو خوش کرو، اپنی زندگی میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بات کہی گئی، جو بات سن لی گئی، اب وہ آپ کی زندگی کا لازمی جز بن جانا ہے۔ اگر نہیں بنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی اس وعید کو یاد رکھنا چاہیے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے احکامات سے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا میں اس کے سکون کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ سکون نہیں ہے، پیسہ کیا کام دے گا؟ آپ کی بلند بلند عمارتیں سکون و آرائش کی چیزیں ہیں،
لیکن آپ کا دل سکون سے محروم ہے، نہ نیند برابر آ رہی ہے، نہ بیٹھنے میں آرام محسوس ہو رہا ہے، نہ رشتہ داروں سے بھائی بہنوں میں بیٹھنے سے وہ لطف آ رہا ہے، یہ سب کیا نحوستیں ہیں؟ بیٹھے بات کر رہے ہیں، دل کے اندر گندگیاں پل رہی ہے، کیا یہ وہی نحوست اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات سے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور جو کر رہے ہیں، یہ اسی کی نحوست ہے؟ اتنا ہی نہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العزت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اٹھائیں گے تو کس حال میں اٹھائیں گے؟ اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ گرتا پڑتا اللہ کے پاس جائے گا اور جا کر اللہ سے کہے گا کہ میں تو بینائی رکھتا تھا، میں تو ہر چیز آسانی سے دیکھتا تھا، ہر چیز میں دیکھتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا کہ میں اندھا بن گیا؟ تو اللہ رب العزت پلٹ کے اس کو فوراً کہیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھلایا، آج میں تجھے بھلا رہا ہوں۔ اس لیے ایسے سخت وقت میں اللہ کی اگر ناراضگی ہم کو ملے گی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے فکر کرے، کوشش کرے کہ جس طرح ہم نے یہ 1 مہینے تربیت والے مہینے کو اپنے آپ کو ہر چیز سے بچایا، ہر چیز پر عمل کیا، جیسا صدقات کا اہتمام کیا، خرچ کیا، گھروں میں دستروں پر وسعت لائی، اسی طرح ہم کو دیگر ایام بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ یہ عہد کر کے اٹھے۔ اور شوال کے روزے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ شروع کے 6 دن کے لیے بات آ جانی چاہیے تھی کہ شروع کے 6 دن ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، آپ پورے شوال میں کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اہتمام کریے، اور جو اللہ کی طرف سے نیکی کا موقع ملتا ہے اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ کس کی زندگی کتنی ہے، آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو پچھلے سال خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ خوش تھے، خوشی کا ذریعہ تھے، لیکن آج دیکھیے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ آئندہ آج جیسا بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ آئندہ سال بیٹھے رہے؟ ضروری نہیں ہے کس کا کب وقت ہے۔ کوئی بڑھاپے کی قید نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا تبھی جائے گا، چلتا پھرتا آدمی گزر جاتا ہے۔ اور یہ بات تو تھی، لیکن یہ جو آیا، یہ وبائی مرض جو آیا کووڈ، اس میں تو ہر آدمی کو دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ موت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آئی اور کھٹ سے نکل گئی۔ اس لیے اس کو دل میں رکھے اور بار بار یاد کرے، اور اپنے اور مرحومین کو بھی یاد رکھے جو اس وقت نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، یا قریبی لوگوں کے اعتبار سے ہو، یا دوست احباب کے اعتبار سے ہو، یا محسنین کے اعتبار سے ہو، ان کو یاد رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ یہ ایک حق ہے زندوں کا، زندوں پر مردوں کا یہ حق ہے، اس کو ادا کرے، اس کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو رکھا، اور اس کا قرآن سے ایک تعلق، رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس لیے ہم جیسا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی کریے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کر سیکھیے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے صحیح شخص کا انتخاب کیجیے اور قرآن کریم سیکھیے۔ ہر للو پنجو کے پاس آپ بیٹھ کر قرآن کریم مت سیکھیے، جاہل بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ قرآن کریم سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کریم سے اس کا کوئی لگاؤ ہے، ایک کتاب اٹھا رہا ہے اور اس کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا ہے اور ہم بیٹھ گئے ہیں سننے کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ جو شخص اس قابل ہے، جو اس لائق ہے، آپ کے لیے کتنا اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے امام صاحب ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے، کس کے پاس پڑھنا چاہیے، کس کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو پوچھ کر آپ اپنے قرآن درست کیجئے، اور قرآن جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ اس مطالبے کو پورا کیجئے، کیونکہ یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، ہر آئے دن ایک نیا فتنہ ابھر رہا ہے۔
جہاں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی لاپرواہی، یہ ماں باپ کا جو ہے ایسی تعلیم کیا فائدہ دے گی جو تعلیم آپ کو کفر اور ارتداد کی طرف لے جا رہی ہے۔ بھاڑ میں جائے ایسی تعلیم، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تعلیم کا جو تعلیم آپ کا ایمان نہیں بچا سکتی۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو آپ کی دنیا بھی صحیح ہے، آپ کی آخرت بھی درست ہے۔ اس لیے ایمان بچائیے اور ان جگہوں پر جانے سے بچیے جہاں ایمان مشکوک ہوتا ہے، خاص طور سے یہ اختلاط جہاں ہوتا ہے وہاں پر آدمی کو ایسا محسوس، آج کل بچوں کو ہو رہا ہے یہ، ارے اسلام کتنا سخت ہے، ایسی جگہوں پر جاتے کیوں ہو جہاں اپنے ایمان کو مشکوک کر رہے ہو۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچے، اور یہ ذمہ داری ان بڑوں کی، سرپرستوں کی ہے۔ اگر یہ آج نہیں اٹھیں گے تو کل کے دن یہ ان کی اولاد، یاد رکھیے، مرتد اٹھے گی۔ میں ڈرانے دھمکانے کے لیے، یہ ہم مایوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کی فکر کیجئے۔ آپ باپ ہے، اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آپ سرپرست ہے، گھر کے بڑے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں پر نظر رکھیں، ان کی صحیح تربیت، صحیح فکر اور صحیح عقیدوں کی اور سنتوں پر عمل کی ان کے گدی میں بٹھا دے، اس کی فکر کرے۔ اور پھر جس طرح دیگر جو چیز مہدیت، مسیحیت، وہ فلاں گائے، وہ فلاں، سب چیزوں سے ذہن اٹھائیے، جب ہوگا ہم کہیں گے، جب سن لیجئے۔ اب کسی چیزوں میں آپ ذہن مت لڑائیے، سیدھا اپنا عبادات کا اہتمام کیجئے۔ جو بات ہے علماء موجود ہیں، علماء سے سوال کیجئے، وہ فلاں ایسا ہو جائے گا، وہ فلاں ایسا ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں آپ کی وہی نحوست ہے جو آپ سوشل میڈیا پر جس کو چاہے سنتے ہیں، جو چاہے بیٹھ کر جو کہہ رہا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ آپ کا ذہن اس وقت مشکوک ہو گیا، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسا کہیں کو، وہ ویسا کہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے علماء سے جڑ کے نہ رہ کر، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر سامنے والا کیا ہے کیا نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے سن رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علماء سے رجوع ہو کسی بھی بات پر، ان سب چیزوں کو ذہن سے نکالیے، جب جو ہوگا سب اس وقت بات سامنے آئے گی۔ ابھی آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو جو فکر کی ضرورت ہے وہ عبادات اور اللہ سے رجوع کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔